السلام علیکم دوستو، میں حاضر ہوا ہوں ناول اور سٹوریز کے ساتھ بلا کس تاخیر کے ناول مصحف کی قسط نمبر 2 ملاحظہ کیجیے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں قسط نمبر 1 میں محمل سیاہ فام لڑکی کی باتوں سن کر کالج کے لیے روانہ ہو گئی تھی، اور کالج کے بعد کیا ہوتا ہے سنیے۔ کالج کے بعد وہ اپنی دوست نادیہ کے ابو کی اکیڈمی میں 7th کلاس کے بچوں کو سائنس اور میتھس پڑھاتی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے اسے روز 3:30 ہو جاتے تھے۔ گیٹ بور کر کے پورچ میں دیکھا تو 3 گاڑیاں آگے پیچھے کھڑی تھی۔ دل کراہ کر رہ گیا۔ گھر میں گاڑیوں کی قطار کے باوجود بسوں کے دھکے کھانے پہ مجبور تھی۔ ہم چچاؤں کے رحم و کرم پر پلنے والے یتیموں کے نصیب بھی کتنے یتیم ہوتے ہیں نا۔ خود پر ترس کھاتی نگاہوں کے ساتھ اندر آئی تھی۔ لاؤنج میں خاموش دوپہر اتری تھی۔ وہ سب کے سونے کا ٹائم تھا۔ آغا جان اس کے سب سے بڑے تایا اس وقت تک آفس سے لوٹ آئے تھے، اور ان کی کچی نیند کے باعث پورے گھر کو حکم تھا کہ پتہ بھی نہ کھڑکے ورنہ وہ ڈسٹرب ہوں گے۔ حکم بظاہر پورے گھر کو اور در حقیقت محمل اور مسرت کو سنایا جاتا تھا، اور آخر میں جب آغا جان کی بیگم تائی مہتاب ان الفاظ کا اضافہ کرتی، اور مسرت ذرا اپنی بیٹی کو سمجھا دینا کہ جب لور شہر پھرنے سے فارغ ہو جائے تو گھر آتے ہوئے مین ڈور آرام سے کھولا کرے۔ آغا صاحب نیند کی خراب ہوتی ہے، اب میں کچھ کہوں گی تو اسے برا لگے گا۔ گز بھر کی تو زبان ہے اس کی، نہ چھوٹے کا لحاظ نہ بڑے کا ادب۔ استغفر اللہ، ہماری بیٹیاں بھی کالج میں پڑھی ہیں، ان کے تو اندازے ایسے نہ نکلے جیسے محمل کے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسے تو آگ ہی لگ جاتی ہے۔ ہر روز دروازہ کھولتے ہوئے یہی فکرہ سماعت میں گونجتا تو وہ چڑھنے کے باوجود دروازہ آہستہ آہستہ بند کرتی۔ کچن کی طرف آئی تو سنک میں چھوٹے جھوٹے برتنوں کا ڈھیر لگا تھا۔ ناگواری سے ناک چڑھائے اس نے بیگ سلیب پر رکھا اور ہاٹ پاٹ کی طرف بڑھی۔ صبح ناشتے کے بعد سے اب تک کچھ نہ کھایا تھا، اور اب زوروں کی بھوک لگی تھی۔ ہاٹ پاٹ کھولا تو وہ خالی تھا۔ رومال پہ روٹی کے چند ذرے بکھرے تھے۔ اس نے فریج کھولنا چاہا تو وہ لاکڈ تھا۔ مہتاب تائی اس کے آنے سے قبل فریج لاک کر دیتی تھی۔ مسرت اس کے لیے کھانا بچا کر ہاٹ پاٹ میں رکھتی تھی، مگر جب سے مہتاب تائی نے کھانے کی خود نگرانی شروع کی تھی، ہاٹ پاٹ ہر تیسرے دن خالی ہی ملتا تھا۔ تکلیف سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن پھر ضبط کر کے باہر نکلی اور آہستہ سے گیٹ عبور کر کے کالونی کے باہر نکڑ والے ہوٹل سے 1 نان اور 1 کباب لے آئی کہ اتنے ہی پیسے تھے۔ واپسی پہ وہ پھر سے پرانی مومل بن چکی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر دھڑام سے بند کیا۔ فرش پہ پڑی فٹ بال اٹھا کر پوری قوت سے دیوار پر ماری اور صوفے پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھی نان کباب کا لفافہ کھولنے لگی۔ لمحے بھر بعد ہی آغا جان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور زور سے بولے، تائی مہتاب باہر آئیں۔ محمل وہ گرجی تو اس نے آرام سے سر اٹھایا۔ کباب کھائیں گی تائی اماں؟ شٹ اپ، 1000 دفعہ کہا ہے کہ آرام سے دروازہ کھولا کرو، مگر تم۔ ایسا بولے تائی اماں، اس وقت آغا جان سو رہے ہوتے ہیں، اٹھ جائیں گے۔ وہ نان پہ کباب رکھ کر پاؤں جھلاتی بے نیازی سے کھا رہی تھی۔ تم احسان فراموش، تمہیں ذرا بھر بھی احساس ہے کہ آغا صاحب دن بھر کے تھکے؟ مگر فکر مکمل ہونے سے قبل ہی وہ اپنا نان کباب اٹھائے اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھی۔ تائی مہتاب تلملاتی رہ گئیں۔ اندر مسرت آوازوں پہ جاگ چکی تھی۔ کیا ہوا ہے محمل؟ بھابھی بیگم کیوں ناراض ہو رہی ہیں؟ دماغ خراب ہے ان کا، پیدائشی مسئلہ ہے، آپ کو نہیں پتہ۔ اس نے بیزاری سے نان کباب کا لفافہ بستر پہ رکھ دیا۔ مگر ہوا کیا؟ ان کی نگاہیں پھسل کر لفافے پہ گئیں۔ پھر باہر سے کھانا لائی ہو فریج میں، اور پھر خود ہی خاموش ہو گئے۔ آپ کے لیے لائی ہوں، آپ نے کچھ کھایا؟ میں کھا چکی ہوں، یہ تم کھاؤ، مجھے معلوم ہے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ وہ تھکاوٹ سے مسکرائیں تو محمل نے لمحہ بھر کو ماں کو دیکھا۔ سادہ گھسے ہوئے کائن کے جوڑے میں سفید ہوئے بال اور جھریوں زدہ چہرہ۔ اس کی تھکی تھکی بے ضرر سی ماں، جو واقعی اس حال شان کو کوٹھی کی مالکن ہوتے ہوئے بھی ملازمہ لگتی تھی۔ دل برا مت کیا کرو محمل، اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ۔ مجھے غصہ آتا ہے ان لوگوں پہ اماں۔ باہر تائی مہتاب کے بولنے کی آواز برابر آ رہی تھی۔ وہ اب شور کر کے جانے کس کو بتا رہی تھی۔
नाशुक्री मत करो बेटा, उन्होंने रहने के लिए हमें छत दी है, सहारा दिया है। एहसान नहीं किया, मेरे बाप का घर है, उसे अब्बा ने हमारे लिए बनवाया था। ये बिज़नेस, ये फैक्ट्रियाँ, ये सब अब्बा ने खुद बनाया था। सब कुछ अब्बा ने हमारे नाम किया था। तुम्हारे अब्बा अब ज़िंदा नहीं हैं मोमल, वो अब कहीं भी नहीं हैं। वो जैसे थक कर कह रही थी और वो उन्हें देखती रह गई। नान सख्त हो गया था और कबाब ठंडा। वो बेदिली से लुक़मे तोड़ने लगी। ये ठंडा बेलज़्ज़त खाना खाकर वो कुछ देर ही सो पाई थी कि ठा की आवाज़ के साथ कमरे के दरवाजे से फुटबॉल टकराया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। बाहर दीवारों पे फुटबॉल मारने की आवाज़ बराबर आ रही थी। कच्ची नींद टूटी थी। वो बुरा सामना बनाए जमाई रोकती उठी। स्लीपर पहने और हाथों से बाल लिपेटते दरवाज़ा खोला। उसका और मुसर्रत का मुश्तरका कमरा दरअसल किचन के साथ मुल्हका स्टोर रूम था। बहुत छोटा ना बहुत बड़ा। अरसा पहले उस काट कबाड़ से खाली करवा के उन दोनों को उधर मुंतकिल कर दिया गया था। उसके साथ बाथरूम ना था, इसलिए उनको लाउंज पार करके गेट बाथरूम की तरफ जाना पड़ता था। बाहर लाउंज में नामा चाची के छोटे माज और मुइज़ फुटबॉल खेल रहे थे। वो इधर उधर मारते दौड़ते फिर रहे थे। तमीज़ नहीं है तुम लोगों को, देखकर खेला करो। मैं सो रही थी किचन के खुले दरवाजे पे खड़ी, अंदर किसी से बात करती नामा चाची फ़ौरन मुड़ी। अब मेरे बच्चे खेलें भी ना, तुम्हारा तो काम ही सोना है, ना दिन देखा ना रात, हर वक्त बिस्तर ही तोड़ती रहती हो। हाँ तो मेरे बाप के पैसे से ये बिस्तर आए थे, तोड़ूं या फोड़ूं मेरी मर्ज़ी। अब्बा की डेथ से पहले असद चचा तो गालबन बेरोज़गार थे ना, वो भी मोमल थी। सारे हिसाब फ़ौरन चुका कर बेनियाजी से बाथरूम की तरफ चली गई। इधर नामा चाची बड़बड़ाती रह गई। तो आज के लिए इतना ही। अगली किस्त में देखते हैं कि क्या होता है मोमल के साथ और किस तरह मोमल उनको हैंडल करती हैं। तो अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।